بچ سکے گا۔ کہیں گے مولانا ہم لوگ پہلے حدیث سے شرک نہیں کرتے۔ جی شرک کرتے ہیں۔ کہیں گے کیسے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اپنے گھر کھلیان کو گوبر سے پتائی کرتے ہیں، لیپائی کہتے کیا ہے، بالو زمین ہے اس کو گوبر سے لیپتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گوبر سے پتائی کرنا شرک ہے، اس سے بچنا ہوگا کیا؟ ہمارے گھر میں خوبصورت بچہ ہے، ہماری مائیں نظر بد سے بچانے کے لیے بچے کو کپڑا پہنا کر گال میں یا پیشانی میں کاجل یا کالا 100 ٹیکا لگا دیتے ہیں۔ کہا یہ کیوں لگا ہے؟ کہا نظر بد سے بچے گا۔ یہ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی کے گھر میں چیچک کی بیماری ہوئی ہے یا بنگلہ میں جس کو کودا بولتے ہیں تو کہے گا کہ جاؤ بلبھدر پور بازار میں مٹھائی لائیے گا 7 قسم کا، راستے میں بولنا نہیں لا کہ اس بچے کو دے تو اس کی کودا کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت سی مکار عورتیں ہوتی ہے، چیچک ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے ساڑی خرید کے لائیے، لال ساڑی خرید کے لے آئے تو کہتے کہ بیماری ٹھیک۔ یہ تمام واہیات شرک کا کام۔ بہت سے پہلے زمانے میں تھا، ابھی شاید یہ سپول ٹاپو علاقے میں یہ شرک نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں 7 بیٹی کے بعد اگر بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے لیے پھیکا جال، جس کو بنگلہ میں بھوری جال کہتے، لٹکا دے گا۔ کہا کیوں بھائی؟ کہتے کہ بچے کو چورا چنی کھا جائے گا اس لیے جال لگا کر بچہ بچے گا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں، ہم نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ ڈالی ہے کہ 7 بیٹی کے بعد بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ کہتا ہم نے قسمت میں لکھ دیا ہے کہ بیٹا نہیں بچے گا، نہیں بچے گا، نہیں بچے گا۔ آپ کتنوں شرک کر ڈالو، ٹپا لگا کے لے جاؤ یا کچھ لاؤ۔ کمر میں ڈورا پہنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہناتے ہیں، کچھ بڑے لوگ بھی پہنتے ہیں کہ اگر لنگی نیچے نہ چلا جائے۔ آج تو ربڑ کا رنگ برنگ کا چیز آ گیا ہے، انڈر ویئر سے لے کر کے ٹراؤزر آ گیا ہے، اس لیے کمر میں مرد بچہ ہو یا بوڑھا ہو کمر میں جو ڈورا لگا کے رکھا، اللہ کے واسطے کاٹ کے پھینک دینا، یہ شرک ہے۔ اور پہلے ہی میں نے فارمولا سنا دیا ہے کہ شرک کرنے والا مجرم، ہر مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن حالت شرک میں اگر مر گئے تو مجرم دائمی جہنمی۔ توبہ کر لو، کمر میں ڈورا نہیں پہنیں گے، ہاتھ میں تعویذ نہیں لگائیں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا چاہے قرآنی آیت سے ہو یا غیر سے، یہ تعویذ کا باندھنا ہاتھ میں، گلے میں، کمر میں شرک۔ کہیں گے بڑے بڑے مولانا دیتے تو مولانا تو مکاری بھی کرتے ہیں، تعویذ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جھاڑ پھونک کرنے والے کو جھاڑ پھونک کروا سکتے ہیں۔ دلیل سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھے آدمی تھر تھر کانپ رہے تھے، نبی کائنات نے پیشانی میں ہاتھ رکھا اور آیت الکرسی پر دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ دم کرنا سنت طریقہ ہے، نیکی کا طریقہ ہے، لیکن واویلا کے ساتھ بولانا کہ جلدی مولانا کو بلائیے میرا بیٹا مر گیا، یہ شرک ہے۔ حدیث میں ہے ان الرقا والتمائم والتیوالہ من الشرک، ان الرقا واویلا کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلانا، اور تمائم تعویذ باندھنا، اور کیا والتیوالہ عمل حب کا کرنا شرک ہے۔ تو تیوالہ کیا ہے؟ صحابہ بھی نہیں سمجھے تھے کہ تیوالہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول تیوالہ میں نے محبت بڑھانے اور گھٹانے کے لیے جڑی کا استعمال کرنا۔ ہماری مائیں دیہات میں ہوتی ہے، بیٹی نے آگے شکایت کر دی کہ ممی ہمارا شوہر یا ساس بہت ظالم ہے، مجھے پسند نہیں کرتا ہے یا کرتی ہے، تو کیا کہتا ہے آنے دو داماد بابو کو، انڈے کے اندر یا کیلا کے اندر ناشتے میں ایک جڑی بوٹی کی کوئی دوا، بنگلہ میں کہتے گاچھ کھلا دینا، لا کر کے دے دیا کا محبت بڑھ جائے گی۔ گاچھ کھلانے والی مائیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی ساری عبادت بیکار ہو گئی، نہیں کر رہا ہو۔ بھینسی نے بچہ دی ہے، گائے نے بچہ دی ہے، کہتے گاؤں کا فلانا آدمی ڈین ہے، یہ آ کے دیکھ لے گا تو دوہنے کے لیے 3 دن تک نہیں دے گا۔ حالانکہ عقیدہ رکھنا شرک۔ بہت سے لوگ جڑی بوٹی کا ڈورا باندھتے ہیں اور لٹکا دیتے بھینسی کے گلے پر، کیا ہے چاچی جان؟ کہا یہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہم نے دور سے کڑی بات سے دھامی سے لایا ہے، اس کو باندھ کے رکھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں وَالطَّرَ، جس نے جانور کے گلے میں تانت باندھا، کوڑی باندھا، اس طرح کوئی بھی چیزیں
ہاں گھنٹی باندھا وہ بھی شرک میں شامل ہوتا، لیکن ایک وضاحت ہے کہ گھنٹی کچھ لوگ اس لیے باندھتے ہیں کہ ہمارا جانور کہیں بھاگ جائے تو ڈھن ڈھن کر کے آواز ہوگی، اس کے پیچھے پیچھے جا کے پڑیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جانور کے گلے میں بھی اس طرح کی چیز لگانا شرک۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دیا اسلامی اعتبار سے۔ اب جو ڈین ہے، نظر بد لگانے والا بھی سن لے، جادوگر کا عمل کرنے والا دائمی جہنمی۔ اگر کوئی ایسا ہے تو آج جا کے توبہ کر لے کہ آئندہ سے ہم جادو کا کام نہیں کریں گے، ہم جادوگری کا کام نہیں کریں گے، کسی کے جانور پہ نظر نہیں لگائیں گے، کسی کے جانور بچے کو خراب نہیں کریں گے۔ نبی نے سکھایا ہے، کوئی کھانے کے لیے آئے کہا کھانا کھا لیجئے، کہا نہیں کھائیں گے تو دعا دینا چاہیے بارک اللہ، اللہ برکت دے، اس میں نظر بد نہیں لگے گا، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرک کا سسٹم ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، کوئی کوا ہے کائیں کائیں کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی کی موت ہو گئی ہے۔ اتفاق ہے کہ کبھی موت ہو جاتی ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا بھی شرک میں شامل ہے۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر رواج ہے، کسی کے ہاتھ سے لوٹا گر جائے، برتن گر جائے تو کہہ رہے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں، تو اس طرح کے عقیدہ رکھنا شرک۔ نبی کائنات نے ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہیں، ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ 2 آدمی، ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ 3 آدمی۔ امام کائنات نے پھر سواد اعظم دیکھا، کہا میں نے گمان کیا شاید میری امت، کہا گیا نہیں نہیں یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر میری امت دکھائے گئے جس میں 70,000 لوگ ایسے تھے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت جاتے ہوئے دکھایا۔ میرے بھائیوں، یہ کون لوگ تھے؟ جو لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ نہیں بلاتے تھے، دگواتے نہیں تھے، تعویذ نہیں باندھتے تھے، کمر میں ڈورا نہیں باندھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ ابھی تو